الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. محترم حضرات اور اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام نے ہم سب مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو یہ سکھایا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اللہ رب العالمین کے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. انسان کو چاہیے کہ یہ جو عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. ان ساری عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جس کا تعلق دعا کا جو مغز ہوتا ہے، یعنی عبادت کا جو اصل مغز ہوتا ہے اس سے جو اس عبادت کا تعلق ہے وہ ہے دعا ہے. یعنی دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بالکل جو ہے اللہ سے جو ہے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. انسان جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس کا تعلق جو ہے اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے. جو کچھ اس کے دل میں ہے، جو کچھ اس کے زبان میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے جڑ جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ڈائریکٹ اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، اور اس کی جو ارمانیں ہیں، جو کچھ وہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی ان ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ان میں سب سے پہلی بات دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آج پانچ باتیں دعاؤں کے سلسلے میں رکھوں گا. 5 باتوں کے سلسلے میں کچھ تفصیلی بحث ہوگی. سب سے پہلے جس سلسلے میں بحث ہوگی وہ ہے دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، انسان کی زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے. اور دوسری چیز کی وضاحت ہوگی کہ دعا کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں، دعا کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں، دعا کے قبول ہونے کے کیا اسباب ہیں. اور تیسری چیز یہ بیان کی جائے گی کہ کچھ ایسے اوقات ہیں، کچھ ایسے جو ہے اوقات ہیں جس میں انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے. چوتھی چیز ہے کہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں. 5ویں چیز ہے دعا کے کیا آداب ہیں. دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں میں کن آداب کو اختیار کرنا چاہیے، ان آداب کو اختیار نہیں کرتے. چنانچہ اس بات کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ کہ دعاؤں کے دوران کون سی چیزیں جو ہے ایک انسان کو اختیار کرنی چاہیے، کون سے آداب ایک مسلمان کو جو ہے دعا کے دوران اختیار کرنی چاہیے. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی وضاحت کی جائے گی. سب سے پہلے دعا کی اہمیت. دعا کی کیا اہمیت ہے، ایک 5-6 پوائنٹس انشاءاللہ اس سلسلے میں بحث کی جائے گی. سب سے پہلے دعا کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ دعا جو ہے عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. دعا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دعا ہے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں دعا کی ایک پہلی اہمیت یہ ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ انسان دل میں جو کچھ رکھتا ہے، زبان سے جو کچھ کہتا ہے، اور اس کا جسم، یہ تینوں چیزیں، اس کی زبان، اس کا دل اور اس کا جسم، یہ تینوں جو ہے اللہ رب العالمین سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ دعا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. اور دوسری اہمیت اس سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ دعا کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیا اس کی شروعات جو ہو رہی ہے قرآن مجید کی دعا سے ہو رہی ہے، اور جو اختتام ہو رہا ہے یعنی قرآن مجید جو ختم ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے دعا سے۔ قرآن مجید کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے دعائیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں ساری دعائیں ہیں، اور جب قرآن ختم ہو رہی ہے تو آخری دو سورے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ ان دونوں سورتوں کے اندر جو ہے دعائیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دعا کا اندازہ، ہم دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو جو نازل کیا، ابتدا جو ہو رہی ہے دعا سے جو ہو رہی ہے، اور اختتام جو ہو رہا ہے وہ بھی جو دعا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو اسی سے ہم جو ہے دعا کی اہمیت کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دعا کی اہمیت کا اندازہ ہم جو ہے ایک تیسری بات اس بات سے لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی معزز چیز نہیں ہے۔ معزز چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین اس دعا کی کیا اہمیت ہے، ہم جو ہے اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے، ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا کی کتنی اہمیت جو ہے اسلام کے اندر ہے۔ ایک اور چیز دعا کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام میں بہت ساری عبادتیں ہیں، ان ساری کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا کرنا جن عبادتوں کرنا کچھ مشکل ہے، کچھ وقت لگتا ہے، جو ہے ان کے کرنے کے لیے کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وقت ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے امام جو دعا پڑھائے پیچھے کے لوگ آمین کہیں، ایسے نہیں، ہر آدمی دعا کر سکتا ہے، تو ایسی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں، ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ خاص ہے، جن کا تعلق جگہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے نہ اس کا تعلق جگہ سے ہے اور نہ اس کا تعلق وقت سے ہے، انسان کبھی بھی جو ہے دعا کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دعا کی ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس کی بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ دعائیں نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تم لوگ دعائیں کر رہے ہو اس لیے اللہ رب العالمین تمہاری پرواہ کر رہا ہے، اگر تم لوگ دعائیں نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں اگر انسان دعائیں کرتا ہے تو انسان پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں جو ہے انسان سے ہٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز، انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تقدیر انسان کی زندگی میں فلاں حادثہ ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، انسان نے دعا کر دیا اللہ رب العالمین سے پہلے ہی اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی تو اللہ رب العالمین اس کی آنے والی جو مصیبت ہے، اس کی قسمت بھی جو آنے والی تکلیف ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ صرف دعا کے اندر یہ جو ہے پاور ہے، دعا سے ہی یہ ساری مصیبتیں اور تقدیر کی جو ہے چینجز ہو سکتے ہیں، تقدیر جو ہے بدل سکتی ہے انسان کی۔ تو دعا کی اہمیت کا اندازہ جو ہے ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کچھ چیزیں تھیں جو دعا کی اہمیت کو جو ہے واضح کر رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے دعا کی اہمیت کے سلسلے میں، وہ یہ کہ انبیاء کرام جو ہے اکثر جو ہے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، انبیاء کرام نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے،
नेकियों के कामों में जो है अंबिया किराम जल्दी किया करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकानू यदऊनना रगबन व रहबा, और वो लोग यानी अंबिया किराम हमको पुकारते थे कैसे? खुशी से, रगबत से और डर से। यानी अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत से दुआएं किया करते थे। वकानू लना खाशिईन, और वो हमारे लिए जो है तवाज़ु के साथ जो है हमारे सामने झुकने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया किराम की सिफ़ात का तज़किरा किया यहाँ पर, तो उसमें से एक सिफ़त ये बताया कि अंबिया किराम जो थे अंबिया किराम जो है कसरत से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं किया करते थे। तो मेरे भाई इसी से पता चलता है कि एक दुआ की कितनी अहमियत है। चलिए और आगे चलते हैं। दुआ की अहमियत एक और ये है कि इंसान जब दुआ करता है तो उस दुआ से उसको 3 फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। तीनों में से कोई एक फ़ायदा उसको ज़रूर मिलता है। तीनों में से 3 फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा उसको ज़रूर मिलता है। इंसान जब दुआ करता है तो या तो उसकी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ौरन कबूल करता है, उसकी जो ज़रूरत है जो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करके उसकी वो चीज़ उसको दे देता है। या फिर ये कि उसको वो चीज़ दिए बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को जो उठा कर रखता है, उसको जो स्टॉक करता है, उसको जो महफूज करता है, कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के सामने आएगा तो उस दुआ का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। गरचे दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना दिया हो, लेकिन उस दुआ का बदला कल क़यामत के दिन ज़रूर देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ मांगता है, कोई दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आने वाली है, कोई आफत आने वाली है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आफत को दूर कर देता है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों ये 3 चीज़ें, ये तीनों फ़ायदे, एक तो ये कि फ़ौरन कबूल करेगा, या फिर क़यामत के दिन उसका बदला देगा, या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई और मुसीबत आने वाली है तो उसको हटा देगा। इन तीनों में से कोई एक आदमी को ज़रूर मिलेगा। ये जो है दुआ की अहमियत है। तो मेरे भाइयों इस चीज़ को जो है हमें समझना चाहिए। आइए मैं आपके सामने अब ये बयान करूँगा। अब तक तो ये हुई दुआ की अहमियत, क्या दुआ की फजीलत है, ये सारी चीज़ें जो है बयान की गई। अब मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि दुआ करते हुए क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। बहुत सारे मुसलमान हम में से ऐसे होते हैं, दुआ करते हुए बस जो दिल में आया कर देते हैं, बस हाथ उठाए या फिर कुछ पढ़े या ना पढ़े, क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो इसमें गफलत की जाती है। तो ऐसे गफलत नहीं होना चाहिए। दुआ के कुछ आदाब हैं, दुआ में क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए, इनमें से अक्सर चीज़ों को जो है इंशाअल्लाह यहाँ पर बयान किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि इंसान जब दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो पूरे इखलास के साथ मांगना चाहिए। क्यों? यानी ये कि इंसान सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए मांगना चाहिए। किसी और चीज़ के लिए दुआ मांग रहा है इसलिए ताकि बाजू वाला मुझे देख कर ये कहे कि मैं बड़ा दीनदार आदमी हूँ, ऐसा नहीं। अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आदमी को जो है दुआ करनी चाहिए इखलास के साथ। तो पहला अदब ये है दुआ के अंदर कि इंसान अदब इख्तियार करे, जो इखलास इख्तियार करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, कैसे? इखलास के साथ। मुखलिस होते ही तुम अल्लाह ताला से जो है दुआ करो। ये जो है पहला अदब है। एक दूसरा अदब ये है कि जब इंसान दुआ करता है तो जिस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए वो ये है कि इंसान जब दुआ करते हुए जो है क़िबले की तरफ रुख करना चाहिए। इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबले की तरफ रुख करते हुए आदमी दुआ करता है तो ये दुआ का अदब है। देखिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि बदर की जंग थी, बदर की लड़ाई के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुशरिकीन 1000 हैं और यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 313। अब दोनों के दरमियान जंग होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तादाद को देखे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ पलट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते ही जा रहे थे, क़िबले की तरफ रुख करके, उधर जंग हो रही थी, यहाँ तक कि आपकी चादर, आपके कांधे के ऊपर एक चादर थी वो गिर गई। तो आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके कांधे पर वो चादर रख दिए और कहा अल्लाह के रसूल आपने जो दुआ की आपकी दुआ कबूल हो गई। यानी उधर जो है मुसलमानों को जो है फतह मिल गई थी। ये जो है यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है बता रहे हैं। तो गर्ज ये कि मेरे भाइयों इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क़िबले की तरफ रुख करके जो है दुआ कर रहे हैं। तो एक मुसलमान को ये अदब इख्तियार करनी चाहिए दुआ के दरमियान कि दुआ करते हुए क़िबले की तरफ रुख करे। इसी तरह दुआ करते हुए एक और चीज़ जिसका एहतमाम करना चाहिए, जिस अदब का, वो ये कि इंसान हाथ उठाकर दुआ करे।
ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. دیکھیے یہاں پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین زندہ ہے، اور اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس بندے کے ان دونوں ہاتھوں کو خالی بھیج دے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگے تو اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی بھیج دے. پتہ یہ چلا کہ دعا کرتے ہوئے اس ادب کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. آج کل کے نوجوانوں میں بہت سارے لوگوں میں یہ باقاعدہ ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا نہ کریں. میرے بھائیوں، دعا کا ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، وہ جو ہے ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. دعا کا ایک چوتھا ادب یہ ہے، اس ادب میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے عام طور پر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ انسان دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ کی جو ہے تعریف بیان کرنا چاہیے. دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے. ایسی ہی دعا شروع کر دیے اور مانگنا شروع کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی دعا یہ جو ہے دعا صحیح نہیں ہے. پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کرنا، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کے بعد اپنے لیے جو حاجتیں ہیں یا جو کچھ مانگنا ہے اس کے بعد مانگنا چاہیے. یہ جو ہے صحیح طریقہ ہے. اگر ہم ایسے ہی جو ہے درود پڑھے بغیر ایسے ہی دعا مانگیں گے تو پھر ہماری دعاؤں میں جو ہے جھول رہے گا. میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں. اگر کوئی بندہ درود شریف نہیں پڑھتا ہے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجتا ہے تو اس کی دعا جو ہے آسمان میں جو ہے لٹکتی رہتی ہے، مقبولیت تک نہیں پہنچتی. جیسے ہی بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر اس کی دعا جو ہے وہاں تک پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو ہے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے جو ہے بیان کیا کہ بندے تم نماز آرام سے پڑھو، پھر اس کے بعد تم جب دعا کرو گے تو دعا نماز کے بعد جو ہے تم جو ہے درود پڑھو. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو غرض یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور یعنی دعا کے درمیان اپنی دعا میں جو ہے درود پڑھیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو غرض یہ کہ ہم جب دعا کرتے ہیں دعا میں جو ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے. وہ جو ہے ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ایک اور ادب جو ہمیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے دعا کرنا چاہیے. انسان کے دل میں تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. دعا کر رہا ہے آدمی اور یہ بھی دل میں ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ دے یا نہ دے میں حاصل کروں گا کیسے بھی. یہ تکبر اور غرور انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تواضع، انکساری ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے. یہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے بندہ مانگے تو یہ جو ہے دعا کا ادب ہے، اس طرح سے مانگنا چاہیے. اور دوسری چیز اسی میں یہ ہے کہ انسان چپکے چپکے مانگے، یعنی دعا کرتے ہوئے چیخا نہ مارے، چیخ چیخ کر دعا نہ کرے، بلکہ آہستہ سے دعا کرے. وہ جو ہے ہمیں یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ تم اپنے رب کو پکارو کیسے؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے، یعنی چپکے چپکے آہستہ سے. انہ لا یحب المعتدین، جو لوگ جو ہے تجاوز کرتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے پسند نہیں کرتا ہے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، اس کے اندر غرور، تکبر، اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے اندر نہ ہو، اور آہستہ سے جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. دعا کا ایک اور ادب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ جو پورا یہاں پر حاضر ہو، جہاں دعا کر رہا ہے وہاں پر اس کا دل و دماغ حاضر ہو. انسان دعا کرتا ہے، کچھ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی فین کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں، کوئی آدمی فین آف کر کے چلا گیا، ارے فین آف کر دو، اشارہ کر کے کہتے ہیں. کوئی کرسی ادھر سے ادھر کر دیا، ارے ادھر کرو. دعا بھی کر رہے ہیں اور سارے کام بھی کر رہے ہیں. اگر انسان اس طرح سے دعا کرے، غفلت میں دعا کرے، اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکل گئی تو وہ قبول ہو جائے گی، تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے اس کا ذہن و دماغ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے،
بلکہ وہ جو کچھ دعا کر رہا ہے وہاں پر اس کا دماغ ہو، وہاں پر جو اس کا پورا خیال ہونا چاہیے اور ویسے جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ اگر انسان ادھر ادھر اپنا دماغ دوڑائے گا اور ایسی ایسی باتیں کہہ دے گا دعا کے درمیان، کوئی آدمی جو ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کوئی آدمی جو ہے نیند کی حالت میں دعا نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے اور دعا بھی نہ کرے۔ آدمی نیند کی حالت میں دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، نیند آ گئی، اونگ رہا ہے اور مانگ رہا ہے، اونگ رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو دعا کرنے کا موڈ نہیں رہتا، زبردستی دعا کرتے ہیں نیند کی حالت میں۔ ایسے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زبان سے یہ نکل گیا غلطی سے نیند کی حالت میں، اے اللہ مجھے جہنم میں داخل کر دے، اے اللہ مجھے دنیا میں برباد کر دے، نعوذ باللہ، اس طرح زبان سے اگر نکل گیا اور وہ مقبولیت کی گھڑی کا وقت ہے اللہ کے پاس، کچھ گھڑیاں اللہ کے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جو خود مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر اس گھڑی میں بندے کی زبان سے جو ہے ایسے غفلت سے کچھ نکل گیا اور وہ قبول ہو گئی تو اس لیے میرے بھائیوں، دعا کے درمیان دعا کرتے ہوئے آدمی کو پورا دماغ، پورا خیال دعا جہاں کر رہا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے وہاں پر ہونا چاہیے، ادھر ادھر کے خیال میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ہے ہمیں دعا کا ایک ادب معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کا ایک اور ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب سے مانگتا ہے، مثال کے طور پر جنت مانگتا ہے آدمی تو 3 مرتبہ مانگے، کوئی بھی دعا کرے تو 3 مرتبہ مانگے، یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے سنت ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ کوئی بھی دعا جو ہے 3 مرتبہ مانگی جائے، اور جب استغفار طلب کیا جائے تو وہ بھی جو ہے 3 مرتبہ جو استغفار طلب کیا جائے۔ تو اس طرح سے آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی چیز ہم مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو 3 مرتبہ جو ہے پناہ مانگے۔ جب کوئی دعا کر رہا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو 3 مرتبہ دعا کرے۔ کوئی آدمی دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو 3 مرتبہ مانگے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ اس طرح سے کوئی بھی دعا کی جائے تو 3 مرتبہ مانگی جائے، اور جب استغفار کیا جائے تو 3 مرتبہ جو استغفار کیا جائے۔ اس طرح سے دعا کے درمیان اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعا مانگ رہے ہیں 1 مرتبہ اے اللہ جنت دے، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، 1 مرتبہ کہتے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ 3 مرتبہ مانگے۔ تو میرے بھائی دعا کے درمیان اس ادب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز دعا کے ادب کے سلسلے میں، خاص کر اس سلسلے میں بھی ہم مسلمانوں کو ذرا دھیان دینا چاہیے، وہ یہ کہ دعا کرنے کے بعد اگر آدمی کو وہ چیز مل گئی، نہیں مل گئی، ملی تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، اگر نہیں ملی تو مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی کو ملے یا نہ ملے، آدمی کو جو برابر دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آدمی کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے دعا کرنے کے بعد، مایوس ہو کر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ مسلسل جو ہے آدمی کو جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی اگر کوئی چیز نہیں مل گئی، ارے چھوڑو دعا کر دیا اسی باوجود نہیں ملی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 چیزوں میں سے ایک ملے گی، یا تو فوراً قبول ہوگی، یا پھر ایک کہ قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ دعائیں ضائع نہیں ہوگی، دعا ضائع نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ تینوں میں سے ایک فوراً قبول کرے گا، یا قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، یا پھر اس کی زندگی میں آنے والی کسی مصیبت سے اس کو بچا لے گا۔ تو انسان جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے کل دعا کی، 1 ہفتہ سے دعا کر 1 ہفتہ پہلے دعا کی لیکن اب تک وہ مجھے چیز نہیں ملی۔ ایسا جو ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے انسان کو جو ہے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز مانگنی، کوئی مصیبت جانا ہے تو انسان 1 مرتبہ دعا کر کے کہہ دیا کہ میری زندگی میں یہ تکلیف ہے، نہیں گئی، حالانکہ میں دعا کر دیا اللہ رب العالمین سے، ایسا نہیں، بار بار مانگنا چاہیے، بار بار جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے ان ساری چیزوں کو مانگنا چاہیے۔ تو یہ دعا کا ادب ہے۔ دعا کا ایک اور ادب یہ ہے کہ انسان چاہے خوشی میں ہو یا غم میں، دونوں حالت میں دعا کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کی عجیب فطرت ہے کہ جیسے ہی اس کو غم آتا ہے، اس کو غم آتے ہی انسان جو فوراً جو اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے لگتا ہے، انسان روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کیا کیا کرنے لگتا ہے انسان جب تکلیف آتی ہے۔ جیسے ہی اس تکلیف چلی گئی پھر انسان ساری دعاؤں کو سب کو بھول جاتا ہے، ایسے خوشحال رہتا ہے، خوشحالی میں ایسے بھول جاتا ہے دعا کو، گویا کہ اس کو زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں آئی اور اس نے اللہ رب العالمین سے کبھی مانگا ہی نہیں، اور اس کی زندگی میں کبھی تکلیف آئے گی بھی نہیں۔ ایسے جو ہے انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔
خوشحالی میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو جو نہیں بھولنا چاہیے، انسان کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کو اس آیت میں بیان کیا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جو ہے لیٹ کر کے بیٹھ کر کے کسی بھی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین سے جو ہے مانگتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے جب تکلیف پہنچتی ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، دعا کے بعد جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو انسان ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس کو کبھی تکلیف ہی نہیں آئی اور ہم نے اس کو دور ہی نہیں کیا، اور وہ جو ہے ایسے ہو جاتا ہے پوری طرح بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، انسان کو غم آئے بھی دعا کرنا چاہیے، خوشی آئے تو بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں مومن کے اندر ہونی چاہیے، انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے اپنی فطرت کو بدلتا ہے اور یہ ساری چیزیں غلط کام کرتا ہے، تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ دعاؤں کے درمیان اس ادب کو اختیار کرنا چاہیے کہ غم کے وقت بھی دعا کریں اور خوشی کے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور ادب یہ ہے دعا کے درمیان کہ انسان دعا کرتے ہوئے کسی کو خامخواہ بد دعا نہ دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف کسی کو پہنچ گیا اللہ تجھے برباد کر دے کہتے، اللہ اسے ختم کر دے، اس کو برباد کر دے، اسے وہ کر دے، اسے یہ کر دے، دل میں جو آیا بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ یہ بد دعا کوئی کھلونا نہیں کہ انسان ایسے ہی کہہ دے، بد دعا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جو جس کے حق میں بد دعا کی جا رہی ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ہم دوستی میں کہہ دیتے ہیں یا پھر بعض اوقات ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں سنا غارت ہو جا تو، اللہ تجھے برباد کر ڈالے، خبر میں مل جا تو، اس طرح کی باتیں جو ہے ماں باپ بھی جو ہے غصے میں آ کر کے کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچ سمجھ کے انسان کو کہنا چاہیے، انسان کبھی جو ہے اس طرح کی بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، تم لوگ اپنے اوپر بھی بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پر بھی بد دعا مت کرو، اپنے مال پر بھی بد دعا مت کرو۔ لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر اسی وقت میں مثال کے طور پر کسی کے والد نے بچہ اگر بات نہیں سنا برباد ہو جا تو میری بات نہیں سنتا ہے کہہ دیا، اس وقت میں اللہ رب العالمین کے قبول کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو کیا حالت ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے انسان کو خامخواہ اپنی زبان سے بد دعائیں نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے اس چیز کو ہمیں جو ہے ہم لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ عربوں کا جو انداز ہے اللہ اکبر سبحان اللہ، عرب لوگ جب بھی ملتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں فوراً دعائیں دینے لگتے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ کی مدد کرے، سبحان اللہ۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات پر بات کرتے رہتے ہیں، بھائی آپ کیسے ملے، کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، پھر فوراً دعا دیں گے، پھر بات کریں گے، ایک ایک منٹ میں جو وہ لوگ دعا دیتے رہیں گے۔ یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، اس طرح سے آپس میں دعائیں دیتے ہوئے بات کرنا چاہیے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، بات بات پہ اس طرح سے جو دعائیں دیتے ہوئے بات کرنا چاہیے۔ تو برباد ہو جا تو غارت ہو جا تو مٹی میں مل جا، ماں باپ بھی اس طرح سے اپنے بچوں کو دعائیں کریں تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اس طرح سے جو ہے بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز دعا کا ادب، ایک اور ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دنیا میں سزا ملنے کی جو ہے تمنا نہ کرے، دعا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، بہت ہی حالت خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی تھی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی تھی، کوئی کسی چیز کا سوال کیا تھا کہ اس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے جو گناہ جو کچھ ہیں قیامت میں سزا دینے کے بجائے دنیا میں مجھے سزا دے ڈال۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ میری دعا قبول ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو، آخرت میں بھی سزا کی طلب مت کرو، دنیا میں بھی سزا کی طلب مت کرو اللہ سے، بلکہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو دعا کرنے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ تو میرے بھائیوں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، میں جہنم میں جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، اللہ مجھے وہاں چھوڑ دے، اللہ یہاں دنیا میں سزا دے ڈال۔
ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کر، آخرت میں بھی مجھے کامیاب کر، یہ دعا کرنی چاہیے. بد دعا اپنے آپ پر بھی جو ہے کبھی نہیں کرنی چاہیے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں یہ کچھ آداب تھے جو انسان کو دعا کے درمیان اختیار کرنی چاہیے. اگر انسان ان آداب کو اختیار نہیں کرے گا تو اس کی دعا میں جھول رہے گا. تو اس طرح سے انسان کو جو ان آداب کو اختیار کرنی چاہیے. اب چلیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتلاتا ہوں. قبولیت دعا کے اسباب، دعا کے قبول ہونے کے لیے کیا اسباب ہیں، کن اسباب کو اختیار کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ دعا کو کیسے مقبول بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ انسان جو ہے یہ جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے آپ کافی تکلیف میں تھے حضرت یونس علیہ السلام، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر کوئی آدمی اس دعا کو اختیار کرتا ہے، اس دعا سے اپنی دعا کو جو ہے کرتا ہے تو اس آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کا جو ہے ہر آدمی کو تقریباً جو ہے اپنی دعاؤں میں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور چیز دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک اور سبب یہ ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کرے. فرض نمازیں تو پڑھ رہا ہے آدمی، ساتھ میں نفل نمازیں بھی پڑھے. اللہ رب العالمین جو ہے اس کے کثرت عبادات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک اور چیز دعا کے قبولیت کے لیے کہ انسان جو اوقات ہیں کچھ خاص، ویسے ہر وقت اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، کسی بھی وقت دعا کی جائے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں، مخصوص اوقات، جس میں دعا کرنے سے اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے. ان میں سے کچھ اوقات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. ایک وقت سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. انسان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے کس وقت قریب رہتا ہے؟ سجدے میں قریب رہتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں میں تم کثرت سے دعا کیا کرو. تو میرے بھائیوں جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں نفل نماز وغیرہ، تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدوں میں جو ہے ہم کثرت سے ہمیں دعا کرنے چاہیے. یہ ہم سجدے میں اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس وقت میں جو ہے دعا کو قبول کرتا ہے. اسی طرح ایک اور وقت جس میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے وہ یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے جو یہ وقفہ ہوتا ہے، اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو جو ہے قبول کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان ہونے والی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. اسی طرح ایک اور وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت جس میں ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اس وقت میں رات کا آخری حصہ جس میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں لیکن مسلمان اس وقت میں سوئے رہتے ہیں. ہم لوگ، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اس وقت میں سوئے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ کر بندوں سے جو کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، پکار کر ساری انسانیت کو جو ہے آواز دے کر کہتا ہے اللہ رب العالمین. پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے، یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس آسمان پر آ کر اللہ رب العالمین لوگوں کو پکار کر کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کہتا ہے من یسألنی فأعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، مانگو کہ میں اس کو دوں. اور تیسرا اللہ رب العالمین کہتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین آ کر اس وقت میں پکارتا ہے، لوگوں کو آواز دیتا ہے، لیکن ہم لوگ غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اس وقت اللہ رب العالمین بندوں سے آ کر کہتا ہے کہ مانگو میں دینے والا ہوں، مجھ سے استغفار طلب کرو میں جو ہے معاف کروں گا، اور مجھ سے جو ہے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں رات کا یہ آخری جو حصہ ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی اہم وقت ہے. اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کا جب اختتام ہوتا ہے، تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں ہم لوگ. درود کے بعد کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے.
सलाम फेरने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती हैं, मसनून दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। इसी तरह एक और दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। तो इस तरह से इंसान को चाहिए कि तशहुद और दरूद के बाद कुछ मसनून दुआओं का इस्तेमाल करे। इस वक्त में जो दुआएं की जाती हैं सलाम फेरने से पहले, वो दुआएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। तो ये मकबूलियत का वक्त है मेरे भाइयों दुआओं की, तो इंसान को जो है इसका एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह एक और वक्त जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करता है, वो जो है इफ्तारी से कुछ पहले। इंसान जब रोज़ा रहता है, इफ्तार से पहले कुछ वक्त रहता है जिसमें अगर बंदा दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक दुआ को ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा कोई चीज़ मांगता है तो उस जो कोई बहुत सारी दुआएं हम करता है कोई बंदा इफ्तार से पहले, उन दुआओं में से एक दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल करता है रोज़ेदार की इफ्तार से पहले। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिस्साइमि इंदा फित्रिही लदावतन मा तुरद्दु। बेशक रोज़ेदार की जो है दुआएं होती हैं इफ्तार से पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें से एक दुआ को जो है रद्द नहीं करता। यानी कि एक ना एक दुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त जो की जाएगी, बिल्कुल शार्ट वक्त होता है, बहुत ही कम वक्त इसमें होता है। इस वक्त में आदमी दुआ करता है तो उसकी एक दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल करता है। कितना अहम वक्त है मेरे भाइयों। इसलिए रोज़े से पहले बातें करते बैठने के बजाय, इधर उधर सामान को रखने के बजाय थोड़ी देर बैठ करके इफ्तार से पहले दुआ का एहतमाम करना चाहिए। ये मकबूलियत का वक्त है। इस वक्त में जो है अल्लाह के सामने हमारे जो अरमान हैं, हमारी जो मुसीबतें हैं, जो कुछ मांगना है, इस वक्त जो हमें अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। इसी तरह एक और वक्त है जुमा के दिन मकबूलियत जो है, जुमा के दिन एक मकबूलियत की एक घड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है, अगर कोई बंदा इस वक्त में दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उस दुआ को कबूल करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि जुमा के दिन ये जो वक्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल करता है, बहुत ही मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर वक्त है ये। इस वक्त को इंसान तलाश करे, इंसान इस वक्त को तलाश करे जुमा के दिन, और उस वक्त में दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करेगा। इस सिलसिले में ये कौन सा वक्त है, इस सिलसिले में दो रिवायतें आई हैं। एक रिवायत ये है कि जब इमाम जो है खुतबे के पहले खुतबे के बाद जब बैठते हैं तो इस बैठने से नमाज खत्म होने तक ये जो है वक्त है, बहुत ही मुख्तसर वक्त है। इस वक्त में अगर कोई बंदा दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। और दूसरी हदीस इस सिलसिले में जुमा के दिन के सिलसिले में जो आई है वो ये है कि असर के बाद का, मगरिब से पहले जो मुख्तसर वक्त है, असर के बाद से मगरिब की अजान तक जो है एक वक्त है, एक मुख्तसर वक्त आएगा असर से मगरिब तक। अगर कोई बंदा उस वक्त को पाले और उसमें दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करेगा। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों जुमा के दिन की जो घड़ी है, इस घड़ी में इस वक्त में अगर कोई बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेगा। तो चुनांचे ये जो औकात हैं, इन औकात का जो है एक आदमी को एहतमाम करना चाहिए और दुआ करना चाहिए। एक और वक्त भी है, बारिश अगर हो रही है, बारिश अगर हो रही है तो बारिश के दौरान अगर कोई आदमी दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। और इसी तरह अजान के वक्त अगर कोई आदमी दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसकी दुआ को कबूल करता है। इसी तरह अगर कोई आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर अगर जाता है, मुसाफिर अगर दुआ करता है तो मुसाफिर की दुआ को भी सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। तो ये थी कुछ औकात जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है दुआएं कबूल करता है। तो मेरे भाइयों मैं बता रहा था कि दुआ की कबूलियत के असबाब, तो एक चौथा सबब ये है कि इंसान अपनी दुआ को कैसे मकबूलियत का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दे। तो दुआ करते हुए आदमी को अल्लाह के जो नाम है, अस्माए हुस्ना है, उनका वसीला लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे नाम हैं। मिसाल के तौर पर बंदा दुआ कर रहा है, दुआ करते हुए कहे कि अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तो बड़ा गफूर है, रहीम है, करीम है। अल्लाह के नाम ले लेकर के दुआ करे आदमी, अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है उन अस्माए हुस्ना को इस्तेमाल करे दुआओं में, तो जिससे जो है इंसान की दुआ कबूल होती है। तो दुआओं के दरमियान इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह माफ़ कर ले क्योंकि तू बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह अल्लाह तू मुझे दे फलां चीज़ दे, अल्लाह तू बड़ा करीम है अल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है, अल्लाह के जो नाम है, उनको जो है इस्तेमाल करते हुए दुआ करना चाहिए। इससे जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को कबूल करता है। तो मेरे भाइयों इसी तरह एक और चीज़, अपनी दुआ को कैसे मकबूल बनाए। इंसान जो है जो नेक अमाल किया रहता है दुआ में उसका वसीला लेकर के दुआ करे। मिसाल के तौर पर मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, किसी गरीब को जो है रास्ते में आते हुए कुछ मदद की, सख्त भूख से तड़प रहा था, उसको जो है मैंने मदद की।
اب میں یہاں پر آ کر دعا کر رہا ہوں تو میں دعا کرتے ہوئے یہ کہوں کہ اے اللہ میں نے ابھی ایک نیکی کی فلاں جگہ پر آتے ہوئے اے اللہ میں اس نیکی کے وسیلے سے جو ہے میں جو ہے یہ مانگتا ہوں. اس طرح سے آدمی کسی نیکی کا وسیلہ لے کر کے اس سے اللہ رب العالمین سے مانگے. یہ مشہور واقعہ ہے, ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 3 لوگ جا رہے تھے, بارش بڑی خطرناک ہو رہی تھی, یہ تینوں لوگ غار میں چلے گئے اور غار کا دہانہ جو ہے بڑے پتھر سے جو ہے ڈھک گیا. اب وہ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. اب تینوں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہم لوگوں نے جو نیک اعمال کیے ان کے وسیلے سے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں دعا کر کے. تو پہلے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی بہت خدمت کیا, میرے پاس بکریاں ہیں, میں جو ہے بکریاں لے کر کے جاتا ہوں, جب بکریاں آتی ہیں تو بکریوں کا دودھ نچوڑتا ہوں اور اس کو لے کر کے اپنے والدین کے پاس جو ہے دیتا ہوں اور وہ پی جاتے ہیں. وہ بیان کرتے, اس آدمی نے بیان کیا اللہ اسی طرح ایک دن میری بکریاں جو ہے کچھ دیر آ گئیں, لیٹ سے آ گئیں, رات ہو گئی اور اس وقت تک جو ہے میرے ماں باپ سو گئے اور میں بکریوں کا دودھ نکال کر کے رات بھر ایسے ہی بیٹھا رہا. ادھر بچے جو ہے بھوک سے تڑپ رہے ہیں لیکن میں نے خیال نہیں کیا بلکہ میں اپنے والدین کے پاس بیٹھا رہا دودھ لے کر کے, میرے والدین رات میں کب اٹھیں گے میں پلاؤں. چنانچہ جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے اس آدمی نے دعا کی کہ اللہ اس نیکی کے وسیلے سے میں جو ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تھوڑا سا اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ جو ہم سورج کو دیکھ سکیں. دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے جو ہے میرے پاس ایک جو خدمت کرنے والا آدمی ہے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, میں نے اس نیکی کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ چٹان کو اور ذرا ہٹا دے. اب چٹان ہٹ گیا. اب تینوں لوگوں کو باہر نکلنا تھا لیکن نہیں نکل پا رہے تھے. تیسرا وسیلہ تیسرے آدمی نے کہا کہ یہ کافی لمبی حدیث ہے, اس میں آخر میں جو ہے بیان کیا گیا کہ تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ میں نے میری اپنی ایک چچا زاد بہن تھی, چچا کی بیٹی تھی, اس سے میری محبت ہو گئی اور ہمارا معاملہ اتنا قریب پہنچ چکا کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے جو ہے بدکاری کرنا چاہتا تھا. اس موقع پر اس نے یعنی اس لڑکی نے مجھ سے جو اللہ کا خوف یاد دلایا, اللہ کا ڈر یاد دلایا, تو میں نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. تو اس نیکی کے وسیلے سے جب اس نے دعا مانگی تو جو ہے سامنے سے غار کے سامنے سے جو بڑا پتھر تھا, چٹان تھا, وہ ہٹ گیا. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں انسان اگر اپنی دعا کو مقبولیت کے درجے تک پہنچانا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے ہوئے اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرے کہ اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی, اس نیکی کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما. تو اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی اختیار کرے جس سے جو ہے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرے. اس کے بعد کچھ لوگوں ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. سب سے پہلے کچھ لوگ ہیں, مختصر طور پر کچھ لوگ ہیں خاص طور پر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ ہے ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد لوالدہ. اگر والد اپنے بچوں کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العالمین والد کی دعا کو قبول کرتا ہے, والدین کی دعا کو قبول کرتا ہے. دوسرا آدمی ہے روزے دار, اگر دعا کرتا ہے تو روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تیسرا آدمی ہے مسافر راستے میں جا رہا ہے, اس کی جو سفر میں جا رہا ہے اس دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے. ایک تو روزے دار, اس حدیث میں بیان کیا گیا روزے دار. دوسرا جو ہے مظلوم, اگر مظلوم بد دعا کرتا ہے کسی کے لیے, مثال کے طور پر میں نے کسی کو تکلیف دی اور مجھ پر غصہ آ گیا اور اس نے مجھے بد دعا دے دی تو مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح مسافر کی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو ان حدیث میں بیان کیا گیا. تو غرض یہ کہ اس طرح سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جائے اور دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. یعنی رات میں وضو کر کے سونے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی طرح جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور عمرہ کے لیے جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور آدمی جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اور دیکھیے میں کچھ یہاں پر یہ تذکرہ کروں گا, سب سے آخری بات ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, کون لوگ ہیں, وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کی دعا کر رہا ہے, یعنی یہ کہ اے اللہ مجھے موقع دے کہ میں شراب پی لوں, کوئی آدمی اس طرح کی دعا کرے تو کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو یہ گناہ کی دعا ہے.
تو اس طرح سے گناہ کی دعا اگر کی جائے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دعا کرے کہ اے اللہ فلاں دونوں کے درمیان لڑائی مثال کے طور پر یہاں پر میرے چچا ہیں، وہاں پر جو ہے میرے تایا ہیں، ان دونوں کے درمیان میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان دونوں کو لڑا کر کے اسی طرح تباہ و برباد کر دے، اس طرح سے قطع رحمی، اس طرح کی اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین جو ہے قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حرام کمائی کما کے کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، اگر کوئی آدمی دعا کے دوران درود شریف نہیں پڑھتا ہے، درود شریف نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل دعا ان محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا جو ہے معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے اس میں درود شریف نہ پڑھی جائے۔ تو جب تک درود شریف نہیں پڑھی جاتی دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھیے ایک آخری چیز، ابراہیم ابن ادہم ایک بہت بڑے جو اسلاف میں سے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے جو ہے پوچھا گیا کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے 10 چیزیں بیان کی، میں بھی ترتیب بتا رہا ہوں۔ ابراہیم ادہم نے بتایا 10 چیزیں بتائیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی ایک یہ کہ اگر تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ اللہ کون ہے، لیکن تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا عبادت کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا لیکن تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، تو اس سے جو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ تم قرآن مجید پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھا یہ کہ تم شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھتے ہو، اپنا دشمن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے تم نہیں چھوڑتے ہو، اس کو اپنا دوست بنائے رکھتے ہو۔ اسی طرح تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر جو ہے تم عمل نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح 7ویں چیز یہ بیان کی گئی، تم جہنم سے چھٹی چیز یہ ہے کہ تم جنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی جنت کے پانے کا جو تم دعویٰ کرتے ہو، لیکن اس کے پانے کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ عمل تم نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح 7ویں چیز بیان کی وہ یہ ہے کہ تم جہنم سے خوف کھاتے ہو، جہنم سے ڈرتے ہو، لیکن گناہ سے جو ہے تم اجتناب نہیں کرتے ہو، گناہ سے نہیں بچتے ہو۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ تم دوسروں کے اندر عیوب کو ڈھونڈتے ہو، دوسروں کے اندر جو ہے خرابیوں کو، خامیوں کو ڈھونڈتے ہو کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، لیکن اپنے اندر تم نہیں ڈھونڈتے ہو کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے۔ اسی طرح ایک آخری 9ویں چیز یہ ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ موت حق ہے، موت آنے والی ہے، لیکن تم اس کی تیاری نہیں کرتے ہو۔ ایک اور 10ویں آخری چیز یہ بیان کی کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ تو یہ 10 چیزیں بیان کرنے کے بعد ابراہیم ابن ادہم نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بھلا بتاؤ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ 10 چیزیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں، تم عمل نہیں کر رہے ہو اور دعا بھی کر رہے ہو، تو بھلا بتاؤ تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، ایک انسان کو دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ آم کھاتے ہیں، ہم آم کھاتے ہیں تو آم کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہی تو اصل ہے، ہم کھاتے ہیں، مغز جو ہوتا ہے اندر وہی تو اصل ہے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو دعا بھی ایسے ہی، عبادتیں جو ہوتی ہیں عبادت کا مغز جو ہے دعا ہے، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں، دعا کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کو اختیار کرنا چاہیے، مقبولیت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، جو مخصوص اوقات ہیں ان اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو حلال کمائی کھاتے ہوئے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں اللہ ہم سب کی ان مرادوں کو، ان تمناؤں کو پورا کرے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے یہ مہینہ صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔